ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یقیناً میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اسے بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم الاسماء، اشیاء کے نام جو ہیں وہ بتائے تھے، اور فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس طرح جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ فرشتوں پر برتری جو ہے وہ حاصل ہو گئی، اور یہ آدم علیہ السلام کی پہلی برتری تھی۔ اس حوالے سے مزید گفتگو اگلی آیات میں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انبئہم، تو خبر دے انہیں۔ فعل کے آخر میں علامت ہم استعمال ہوئی ہے، اس کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے ناموں کی۔ ہم ہو یا ہم ہو، اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، مذکر مؤنث واحد جمع کے حساب سے الگ الگ کیا جائے گا۔ فلما، تو جب، انبأہم، اس نے خبر دی انہیں، یہاں ہم فعل کے آخر میں آیا ہے تو ترجمہ انہیں ہوگا، بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے ناموں کی، بی کا ترجمہ یہاں پر کی ہو رہا ہے۔ قال، اس نے کہا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا۔ اکٹھا اگر ترجمہ کریں اور اگر الگ کریں تو کیا نہیں میں نے کہا تھا۔ اقل قول سے نکلا، ہاں جی، اور لم کی وجہ سے اقل کے آخر میں جزم آئی ہے۔ الم اقل، کیا نہیں میں نے کہا تھا۔ لم جو وہ فعل مضارع پر آتی ہے اور اسے ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اقل اقولو تھا اور یہ فعل مضارع ہوتا ہے، مستقبل کا اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے۔ حرف لم اگر اس سے پہلے آ جائے تو اس پر جو ہے وہ مفہوم زمانہ ماضی میں بدل جاتا ہے۔ لکم، تم سے۔ لم زبر لا، دراصل لفظ لی تھا، کالا یقولو کے بعد لی کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے۔ انی، بے شک میں، انا پلس یا ہے، اعلم، میں جانتا ہوں، غیبہ، چھپی ہوئی باتیں، السماواتی، آسمانوں کی۔ السماوات کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی زبر کو گول دائرہ لگا ہوا ہے، یہ الف کے برابر ہوتی ہے، الف اور لمبی تا جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور یہ سما ان کی جمع ہے سماوات۔ والارضی، اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں۔ عالم کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے، اور یہ حمزہ کا معنی میں ہے، یہ فعل کے شروع میں ہے۔ ما کا معنی جو، تبدونا، تم سب ظاہر کرتے ہو۔ تبدونا میں تا کا معنی تم، یا تا حمزہ نون میں سے، واو نون جمع مذکر کی علامت،
اور بادی و نظر اردو میں بولتے ہیں۔ وما اور جو کچھ، ما کا معنی جو، جس، کیا، کس، نہیں، نہ کیا جاتا ہے۔ کن تم ہو تم، تکتمون تم سب چھپاتے، کتمان علم کتمان حق اردو میں بولا جاتا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک ہی لفظ ہے، تبدون، تم سب ظاہر کرتے ہو۔ قال، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی۔ یا آدم، اے آدم، یا پلس آدم، یا اللہ، یا رحمان، یا خالد، یا آدم۔ تو یا جو ہے بلانے اور پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آدم ہمارے بابا جی کا نام ہے۔ یا آدم، اے آدم، انبئہم، انہیں خبر دو، انہیں خبر دو۔ نبی، نبوت اور انبیاء اس کی جمع بھی بولی جاتی ہے۔ بِاسمائہم، ان کے ناموں کی۔ بی کا معنی کی، ہم کا معنی ان، اور باقی اسم کی جمع اسماء ہے۔ اسم اسماء حسنہ، اسم با مسمہ بھی کہتے ہیں۔ فلما، پھر جب، یا تو جب، دونوں ہی بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ انباءہم، اس نے خبر دی انہیں۔ نبی، نبوت اور انبیاء اردو میں بولا جاتا ہے۔ بِاسمائہم، ان کے ناموں کی۔ بی کا معنی کی۔ قال، تو فرمایا، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی۔ حمزہ الگ سے استعمال ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ کیا؟ لم کا معنی نہیں، اقول میں نے کہا تھا۔ قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی، لکم تمہارے لیے، یا تم سے۔ صحیح ترجمہ تم سے ہے کیونکہ یہ قال یقول کے بعد آ رہا ہے۔ انی، بے شک میں، انا پلس یا دونوں ہی بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ عالم، میں جانتا ہوں۔ علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، اور معلم، معلمین حضرات سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ غیبہ، چھپی ہوئی باتیں، غیب کی باتیں، غیبی امداد، غیبی طاقت۔ السماوات، آسمانوں کی۔ سما ان کی جمع ہے سماوات۔ ارض و سما، کتب سماویہ اور سماوی آفات بھی کہتے ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے ان سے۔ والارضی، اور زمین کی۔ ارض و سما، کرۂ ارض، قطع ارض، ارض مقدس سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ وہ کا معنی اور۔ عالم، میں جانتا ہوں۔ علم، عالم، معلوم، تعلیم، تعلیمات، معلم، معلمین حضرات سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ ما کا معنی جو، ماحول، ماجرا، ماتحت، ماورائے عدالت، ماورائے آئین سب اردو میں بولتے ہیں۔ تبدون، تم سب ظاہر کرتے ہو۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اچھی طرح یاد کر لیں۔ وہ کا معنی اور، شان و شوکت، عفو، درگزر، رحم و کرم وغیرہ۔ ما کا معنی جو، ماحول، ماجرا، ماتحت، ماورائے عدالت، ماورائے آئین وغیرہ سب بولتے ہیں۔ کن تم ہو تم، تکتمون تم سب چھپاتے، کتمان علم کتمان حق اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، تبدون تم سب ظاہر کرتے ہو۔ بقیہ چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں روزمرہ زندگی میں بولے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر، بیماری، دکھ، درد، تکلیف اور اندرونی بیرونی ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، اولاد سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے ایمان پر قائم رکھے، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔